بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے تھوڑی سی باتیں کر لیں کہ آج ہم نے ہمارے چینل پہ جو ہے وہ ایک ہندی ناول آیا ہے، اور میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا تھا کہ وہ ہماری سبسکرائبر ہیں ایشوریا، انہوں نے ہمیں وہ ایز اے گفٹ دیا ہے اور اس کے بعد وہ کہہ رہی تھی کہ میں ایک ناول سٹارٹ کروں گی، تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ شارٹ سٹوری پسند آئے گی۔ یہ افسانہ ٹائپ ہے، جیسے ہمارے افسانے ہوتے ہیں، ذرا یہ اس ٹائپ کا ہے جیسے دیکھیں پینٹنگ میں تجریدی آرٹ ہوتا ہے، ایبسٹریکٹ آرٹ، اس ٹائپ کا یہ۔ اور دوسری بات یہ کہ تھوڑا سا ہو سکتا ہے، دیکھیں سٹائل میرا ڈیفرنٹ ہے، ان کا ڈیفرنٹ ہے، ہم لوگوں کو اصل میں ایک سٹائل سننے کی عادت ہوئی ہوتی ہے، یا آپ کو تھوڑا سا ان کا سٹائل ڈیفرنٹ لگے تو یہ ہے کہ ہم دو مختلف لوگ ہیں، اور بہت اچھی ان کی آواز ہے، بہت اچھا انہوں نے پڑھا ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ ہمارے سارے سبسکرائبر جو سنے گا وہ ان کو اپریشیٹ کرے گا، ان کو انکریج کرے گا، کیونکہ انکریجمنٹ سے ہی جو ہے ہم آگے بڑھتے ہیں، اور ہمارے صرف اچھے الفاظ کہہ دینے سے اگر کسی کی ہمت بڑھتی ہے تو ہمیں زندگی میں یہ ضرور کام کرنا چاہیے کہ ہم کسی کی ہمت بڑھائیں، کیونکہ یہی چیزیں دنیا میں بھی ہم کسی کو خوش کر سکتے ہیں اور آخرت میں بھی ہمارے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں کہ کوئی ہماری وجہ سے چلیں خوش تو ہو گیا تھا۔ اور انڈیا سے جو لوگ ہیں جو ہندی لٹریچر پڑھ سکتے ہیں وہ ان کو نام سجیسٹ کر سکتے ہیں کوئی اچھے ناولز کے، تاکہ وہ اس کے بارے میں غور کریں۔ ویسے چوائس ان کی اپنی ہے، وہ جو بھی سوچیں انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا۔ اور ہم اپنا ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا حریم بری طرح پریشان ہوگی، جان چکی ہوں سب کچھ، دفتن وہ گرج کر بولی۔ کچھ دن خوشامد کر کے واہ سمیٹ لی اور اب اپنے اصل رنگ دکھانا چاہتی ہو؟ میں سارے لچھن جانتی ہوں، پہلے دکھاوے کی خدمتیں کر کے میاں کو قابو کیا ہے، اب اسے مظلوم بن کے دکھا رہی ہو تاکہ ماں بہن پر دوہر پھینک کر الگ ہو جائے۔ امی پلیز، وہ ان کے الزام در الزام سن کے بے تحاشا خوفزدہ ہوگی۔ ایسا کچھ بھی نہیں، میں نے تو محض ان کی بات کے جواب میں۔ حریم لب بھینچے خاموش ہو گئی تھی، آنسوؤں کے گولے نے حلق میں اٹک کر مزید صفائی دینے سے روک دیا۔ شکل اتنی بھولی اور کرتوت دیکھو، میرے بچے کو میرے خلاف کہہ رہی تھی۔ تمہاری بات کا تو یہی مطلب تھا نا، ڈھیروں کام تمہیں کو کرنا پڑتے ہیں، ساس نان پلنگ توڑتی ہیں۔ حریم گویا بری طرح پھنس کی تھی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ امی کی بدگمانی کیسے دور کرے۔ میں سدا کی بیمار بیٹی صرف کچھ دنوں کے مہمان ہیں، بھلا اس سے کیا کام کرواؤں؟ کون سی اچھی یادیں لے کر جائے گی وہ بھائی کے گھر سے؟ بھاوج بھی اکلوتی، دوسرا بیٹا نہ ہونے کے برابر، جسے اپنا ہوش نہیں۔ ہم دونوں کہاں جائیں گے اگر تم نے بھڑکا کر ماہر کو ہمارے خلاف کر دیا؟ اب انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ جمیلہ بھی ماں کی آواز سن کر دوڑی دوڑی چلی آئی۔ امی کیا ہوا ہے، کیوں رو رہی ہیں؟ اپنے نصیبوں کو رو رہی ہوں۔ بیٹی کو دیکھ کر ان کے آنسوں میں اور بھی روانی آ گئی۔ ہمیں نائب منافقت، دو رخ چہروں سے اللہ بچائے۔ ماہر کو درپردہ بتا رہی تھی کہ ہم اس پر ظلم ڈھاتے ہیں، کاموں کا بوجھ لاد رکھا ہے۔ وہ پھپکنے لگی۔ بھابی، جمیلہ کے صدمے میں ڈوبی آواز ابھری، آپ نے ایسا کہا؟ ہم کیا ظالم ہیں، آپ کو کولو کے بیل کی طرح جوتے رکھتے ہیں؟ ماہر پر اتنا بوجھ پڑ گیا، ماسی کو بھی اضافی پیسے دے کر صفائی کرواتی ہوں، پھر بھی بہو رانے ہوش نہیں، چہرے پر مظلومیت طاری کیے رکھتی ہیں۔ کبھی مسکراہٹ نہ دیکھی میں نے اس کے چہرے پر۔ ان کے اپنے بے حساب گلے شکوے تھے۔ حریم سر جھکائے مجرموں کی طرح گویا کٹہرے میں کھڑی تھی۔ تو اور کیا؟ جمیلہ نے فوراً ماں سے اتفاق کیا۔ میں نے بھی یہ بات کئی مرتبہ سوچی ہے، ہمیں ان کی نیت کی کیا خبر؟ بھائی کو ہمارے سے بیزار کرنے کے لیے پوز کرتی ہیں، اور میں پاگل دیوانی ہر ایک کے سامنے اپنی اتنی اچھی بھابھی کے تعریفوں کے پل باندھنے لگتی ہوں۔ مجھے کیا پتا یہ محض ڈرامہ ہے؟ میری سہیلیاں، نبیل کی بہنیں، کزنز خام خواہ بے وجہ ہی میری قسمت پر رش کرتی ہیں کہ مجھے کتنی اچھی بھابھی خوش نصیبی سے مل گئی ہے۔ کبھی چہروں پر پڑے نقاب ہٹا کر کوئی دیکھے تو صحیح۔ جمیلہ نے ہو بہو ماں کے انداز میں کہتے ہوئے امی کا ہاتھ پکڑا۔ آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں امی؟ ہمارے نصیب ہی ایسے ہیں، ایک بھائی کی دیوانگی کا غم، دوسرے کی متوقع جدائی کے خدشے۔ بھائی شادیوں کے بعد پرائے کیوں ہو جاتے ہیں؟ جمیلہ نے بھی ٹپاٹپ آنسو بہانے شروع کر دیے۔ حریم کی جان تو گویا شکنجے میں پھنس گئی تھی۔ سب جانتی ہوں، اب نہ جانے کون سا انکشاف ہونے والا تھا۔ جب سے تمہاری ڈیٹ فکس ہوئی ہے بس اسی وقت سے حریم کا مزاج برہم ہے۔ ظاہر ہے ہماری کون سی جائیدادیں رکھی ہیں یا بینک بیلنس محفوظ ہے، کرنا تو سب ماہر نے، اسی لیے بہو کے تیور بدل رہے ہیں، اکلوتی نان کو کچھ دینا دلانا نہ پڑے۔ امی جلے بھنے انداز میں کہہ رہی تھی۔ حریم رونقی سے انہیں پاؤں پٹک کر جاتا دیکھتی رہی۔
صرف لمحے بھر میں اس کا دماغ پھوڑے کی طرح دکھنے لگا تھا۔ وہ بے دلی سے موڑے پر بیٹھ گئی۔ دوپہر تک امی بھول بھال چکی تھی کہ ان کے تیر جیسے لفظوں نے کیسے حریم کے دل کو چھلنے کیا تھا۔ ہمیشہ ایسے ہی تو ہوتا تھا، اپنے دل کی ساری بھڑاس نکال لینے کے بعد پھر سے ٹھیک ٹھاک ہو جاتی تھی۔ برہم مزاج خود بخود بدل جاتا، پہلے کی طرح فرمائشیں کر کر کے کھانے پکواتی۔ ذرا موسم ابر آلود ہوتا تو پکوڑوں کی اور پھلکیوں کی فرمائش ہونے لگتی۔ کبھی فرماتی شکر قندی کا حلوہ بنا دو، کبھی بادام کا حلوہ کھانے کا موڈ بن جاتا، کبھی بیسن کے حلوے کا ذائقہ چکھنے کو دل کرنے لگتا۔ موسم سرما میں 3 مرتبہ سوہن حلوہ بنا کر امی کو دیا تھا۔ سب سے دقت طلب اور وقت مانگنے والا مشکل ترین کام۔ حلوے کی ابتدائی تیاری میں اور بھون بھون کر سرخ کرنے کے چکر میں حریم کے پٹھے کھینچنے لگتے، بازوؤں میں گلٹیاں بن جاتی، کمر درد سے اکڑنے لگتی اور امی صاحبہ آرام سے فرما دیتی، حلوہ بنانا کون سا مشکل کام ہے، چٹکی بجاتے میں بن جاتا ہے، کون سا تندور میں روٹیاں لگانی پڑتی ہیں جو اوپلے تھاپنے ہیں۔ ان کے لیے عام سا معمولی کام تھا، صرف باتیں بنانے کی حد تک۔ اگر چائے بنانے پہ پڑ جاتی پورا گھر سر پہ اٹھا لیتی تھی۔ خود سے تو اٹھ کر پانی بھی نہیں پیا جاتا تھا۔ سوچا تھا بہو آئے گی تو ہم بھی 2 گھڑی آرام کر لیں گے، مگر ہمارے نصیبوں میں آرام کہاں۔ عصر سے کچھ دیر پہلے جمیلہ اور وہ دونوں ان کی کسی سہیلی کی عیادت کے لیے چلی گئی۔ حریم نے موقع غنیمت جان کے کچھ دیر آرام کرنے کی غرض سے اپنے کمرے کی طرف رخ کیا۔ یوں ہی خیال آنے پر اس نے دراز کھولا تو کافی سارے روپے دیکھ کر اسے ماہر کی صبح والی بات یاد آ گئی۔ کافی مہینے پہلے لیا جانے والا قرض چکایا گیا تھا۔ شام کو ماہر آیا تو حریم نے ناراضی کے اظہار کے طور پہ چائے خاموشی سے اس کے سامنے رکھ دی۔ خیریت؟ وہ بھی اس کو پورا مزاج آشنا تھا۔ لمحوں میں اس کی خاموشی میں چھپی ناراضی کو بھانپ گیا۔ یہ قرض ضرور چکانا تھا۔ اس نے مٹھی بھر پیسے ماہر کے سامنے کیے۔ میں اور آپ 2 تو نہیں، قرض میری جان قرض ہی ہوتا ہے۔ آپ نے سنا نہیں؟ قرض شہید کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ میں نے آپ سے یہ رقم بطور ادھار لی تھی۔ وہ خوش دلی سے مسکرایا۔ یہ رکھ لیں۔ حریم نے ٹیبل پر رکھے والیٹ میں آرام سے تمام رقم رکھ دی۔ پلیز حریم، وہ احتجاجاً بولا، یہ روپے تمہارے ہیں، ان پر میرا کوئی حق نہیں۔ جو کچھ میرے پاس ہے وہ سب آپ کا ماہر۔ اسی طرح میں بھی آپ کی ہر شے پہ پورا استحقاق رکھتی ہوں۔ پیاری حریم، فی الحال تو میری ذات کے سوا خود بھی میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں۔ کبھی کبھی دل اس سوچ سے بہت رنجیدہ ہوتا ہے میں نے تمہیں کچھ بھی نہیں دیا، ابھی تک نہیں دے سکا۔ دینے کا ارادہ تو ہے نا، امید تو ہے، اور مجھے آپ کے علاوہ کسی مادی چیز کی قطعاً آرزو نہیں۔ میرے لیے صرف آپ کی ذات اہمیت رکھتی ہے، باقی ہر شے قطعاً بیکار ہے، نیری فضول۔ اس نے محبت سے ماہر کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ ایسا سچا موتیوں جیسا قیمتی دل کہاں سے لیا ہے؟ ایسی فقیرانہ سوچ، اس قدر قناعت۔ ماہر کی نظروں کی بے باکانہ ستائش نے اس کے عارضوں پر گلابیاں بکھیر دی تھی۔ تم ایک روشن ستارے جیسی ہو، رات کے پچھلے پہر جس نے میرے دریچے میں سے جھانک کر میری خوش قسمتی پر ناز کیا تھا۔ یہ دل بہت ہی عام سے مزدور آدمی کا جو یونانی دیوتاؤں جیسا حسن نہیں رکھتا، مصر کے شہنشاہوں جیسی دولت مند بھی نہیں ہے، بہت اعلیٰ اور عرفہ خوبیاں رکھنے والا کوئی عالم دین بھی نہیں۔ ہاں، اسے پارسائی کا دعویٰ ہے، بے کردار نہیں، کسی کے دل سے نہیں کھیلا۔ میں بے کھوٹ کا آدمی ہوں، ذرا بھر ملاوٹ نہیں ہے اس دل میں۔ یہی سچائی، پاکیزگی، پارسائی اور اچھائی ہمیشہ تمہیں دیکھنے کا آرزو مند ہوگا۔ اور کیا کہوں، شاعر بھی نہیں، کوئی ایک آدھ دیوان ہی لکھ ڈالتا۔ نہ مصور ہوں نہ مصنف ہوں، ایک عام سا معمولی سا مزدور ہوں۔ عزت، نسب، خاندان، نسل کے بقا اور وقار پر جان دینے والا۔ وہ موتیوں سے سجا محبتوں کا اتنا قیمتی، اتنا اعلیٰ تاج تو اسے پہنا چکا تھا۔ بھلا حریم جمال اس سے اور کیا طلب کرتی؟ اس کا انگ انگ رب رحیم کا شکر گزار تھا۔ اسے نارسائیوں کے عذاب سے بچا لیا گیا تھا، اسے ہجر کے دوزخ میں جلنے نہیں دیا گیا تھا، اسے ماہر عالم عطا کر دیا گیا تھا۔ حریم کا قناعت پسند دل کسی اور شے کا متمنی بھی نہیں تھا۔ وہ بادلوں کی رت پر سوار بہت دور ستاروں کے ساتھ محو کلام تھی۔ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں ماہر؟ حریم کا لہجہ کھویا کھویا سا تھا۔ بحیرہ کلثم سے کوئی سیپ لا کر دوں پھر یقین کرو گی؟ وہ ہنس دیا تھا بہت دلکشی کے ساتھ، دل فریبی کے ساتھ۔ سچی؟ اس کے پیروں کے نیچے گویا گل لالہ کی نرم پتیاں شان سے بکھر گئی تھیں۔
نہ کاتب ہوں نہ محرر ہوں نہ بہت خوش نویس ہوں، ورنہ پکی روشنائی سے جلی حروف میں لکھ دیتا کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ وہ اس کے کانوں میں گنگنایا۔ رشتے تعلق سب اظہار رائے سے واضح ہوتے ہیں، ابھرتے ہیں۔ توجہ، احساس اور خیال ہی زندگی کا اصل حسن ہے۔ ان کے بغیر ہر رنگ پھیکا اور بے جان ہوتا ہے، اپنی دلکشی اور حسن کھو دیتا ہے۔ اچھے رویے میں لگن، جذبے، چاہت، پیار، اظہار اور قربانی کا جذبہ پیدا کرتے ہیں، ورنہ رشتوں کو گھن لگ جاتا ہے، رشتوں میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں اور درمیان میں دوریاں آ جاتی ہیں۔ وہ راحت بیگم سے اپنے احساسات شیئر نہیں کر سکتی تھی۔ ہر شے کی انتہا ہوتی ہے، آخری حد، اور وہ برداشت اور صبر کی آخری حد آزما لینا چاہتی تھی۔ اس دن ماہر ذرا جلدی آ گیا تھا، خلاف معمول بہت خوش دکھائی دے رہا تھا۔ حریم ذرا بات سننا۔ راحت بیگم کو آتی بیٹے کا حریم حریم کرنا پسند نہیں آیا تھا۔ وہ ماتھے پہ بل ڈالے کہہ رہی تھی، ماتھے پہ بل ڈال لے لیے، تاہم لبوں سے کچھ کہا نہیں۔ جی، حریم اسٹور روم میں تھی۔ ماہر بھی ادھر ہی چلا آیا۔ حریم، مجھے 1 ہفتے کی چھٹی مل گئی ہے، تمہارے خالہ کے پاس اسلام آباد چلتے ہیں۔ کیا سچ؟ حریم کھل اٹھی۔ بالکل سچ، والیٹ بھی بھرا بھرا ہے، کام بن جائے گا۔ ماہر سے خوش دیکھ کے خود بھی خوش ہو گیا۔ کب جائیں گے؟ وہ کپ کپاتی آواز میں پوچھنے لگی۔ مسرت کے دیے اس کی آنکھوں میں روشن ہو گئے۔ کل شام، ماہر نے پروگرام ترتیب دے لیا تھا۔ کہاں جانا ہے؟ راحت بیگم سے مزید صبر نہیں ہو سکا۔ کچھ باتوں کی تو انہیں سمجھ آ گئی تھی، تاہم تفصیل پوچھنا بھی ضروری تھا۔ امی، پیاری امی، میں کل اسلام آباد جا رہا ہوں۔ دفتر کا کام بھی ہے، میں نے سوچا حریم کو بھی اس کی خالہ سے ملوا لوں گا۔ اسے آنکھیں دکھا کے کچھ رد و بدل کے بعد بولا، اس حالت میں جو اسلام آباد جائے گی؟ راحت بیگم کچھ دیر تو بول ہی نہ سکی۔ بیٹے سے کم ہی بحث مباحثہ کرتی تھی، مگر اعتراض کا نقطہ انہوں نے ڈھونڈ ہی نکالا۔ کچھ نہیں ہوگا، ماہر لاپرواہی سے بولا۔ کوئی اونچ نیچ ہوگی تو پھر وقت بھی کم رہ گیا، یہی 2.5-3 مہینے۔ وہ انگلیوں پر حساب کتاب کرنے لگی تھی۔ فارغ ہوگی تو پھر لے جانا، خام خواہ کے وہم۔ ماہر نے توجہ نہیں دی تھی۔ لوگ بیرون ملک سفر کرتے ہیں، یہ پھر 5-6 گھنٹے کا سفر ہے، سیر و سیاحت کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ وہ تنک کر بولی، ہمارے وقتوں میں یہ لچھن نہیں تھے، اسی لیے ناران کا آغا نستور کی وادیاں، داریل کی وادیاں اور تانگیر کے مرغزار دیکھ رکھے ہیں۔ ماہر نے چھیڑا تھا، تو تم لوگوں کو بھی ساتھ لے کر گئی تھی، تنہا تھوڑی گئی تھے۔ انہوں نے ناراضی سے کہا، پرسکون صبح کی سرزمین کوریا میں تو تنہا ہی گئے تھے۔ جمیلہ نے ہنس کر جتایا، اس وقت تم تینوں کہاں تھے؟ تمہارے ابو نے کپڑا خریدنا تھا، مجھے بھی ساتھ لے گئے۔ ان دنوں کی یاد نے امی کے چہرے پر مسرت بکھیر دی تھی، تاہم ان کا پورا دھیان حالیہ مسئلے کی طرف تھا۔ ماں پہ فضول بولتے شرم نہیں آ رہی؟ انہوں نے ماہر اور جمیلہ دونوں کو بیک وقت لتاڑا۔ حریم کو رہنے دو، اب اس کا جانا مناسب نہیں۔ انہیں اندازہ تھا کہ گھر حریم کے بغیر سنبھالنا کس قدر مشکل ہوگا، سو اسے ہر صورت روکنا چاہتی تھی۔ اتنا غیر مناسب بھی نہیں۔ وہ حریم کو نظروں کے حصار میں لے کے غیر سنجیدہ انداز میں بولا، بہرحال میں نے کہہ دیا، حریم تمہارے ساتھ نہیں جائے گی۔ فری میں ٹکٹ ملا اور سیٹ بھی کنفرم کروا لیا، اب روک کر کیا کریں گی؟ وہ ماں کی گود میں سر رکھے آنکھیں موند گیا۔ راحت بیگم کو مزید اصرار کرنا بات گنوا دینے کے برابر لگا۔ صبح آفس جانے سے پہلے ماہری سے میکے چھوڑ گیا۔ ہانی سے دیکھ کر خوشی سے چلا اٹھی، آج کیسے یاد آ گئی؟ بس تمہاری یاد ستانے لگی تھی۔ مہربانی، نوازش۔ بابا کہاں ہیں؟ اپنے کمرے میں ہیں، ابھی دعا کھا کر سوئے ہیں۔ ہانی نے بوا کو آواز دے کے انہیں جگایا، لیکن بوا بھی شاید اونگنے لگی تھی۔ حریم نے اشارے سے اسے منع کیا تھا کہ ان کی نیند خراب نہ کرے۔ وہ نرم گرم دھوپ کا مزہ لینے کے لیے برآمدے میں رکھی کین کی کرسیوں پر بیٹھ گئی تھی۔ میں اور ماہر اسلام آباد جا رہے ہیں۔ سچ شکر تم نے ابھی کچھ ڈھنگ کی بات سوچی ہے، ہانی نے بے سختہ دعائیہ انداز میں کہا۔ جا کب رہے ہو؟ آج شام کو۔ اور تم یہاں آ گئی؟ جانے سے پہلے سوچا بابا کو نظر دیکھو، ابھی پیکنگ بھی کرنی ہے۔ سنہری دھوپ کی تمازت و حرارت بہت دنوں بعد محسوس کی تھی۔ ایک گونا سکون پورے وجود میں سرایت کر گیا تھا۔ تم کون سا سال کے لیے جا رہی ہو؟ ایک بیگ ہی تو تیار کرنا ہے۔ ہانی ویل چیئر دھکیلتی اندرونی حصے کی طرف بڑھنے لگی۔ گاجر کا حلوہ اور چائے لے کر آتی ہوں۔ ضرور، حریم نے خوش دلی سے کہا۔ اس کا مزاج بہت خوشگوار تھا، وہ خود کو بہت شگفتہ تر و تازہ محسوس کر رہی تھی۔ سورج کی کرنیں شعاعیں بھی گویا اس کے ساتھ مسکرا رہی تھی۔
ہونٹوں پہ دبی مسکان لیے وہ کسی اور ہی جہاں میں گم تھی، کھو رہی تھی، بھٹک رہی تھی۔ سرسبز شاداب ہری رنگت والے نازک بہت سے پتے درختوں کے درمیان جھول رہی تھی۔ دفتن سیاہ گیٹ کے اس پار لمبی سی چمکتی گاڑی کے ٹائر چرچرائے۔ سیاہ پینٹ سیاہ شرٹ میں ملبوس قیمتی گلاسز گھنی ریشمی بالوں پر سر پر ٹکائے دھیمے دھیمے نمپے تلے پروکار قدموں سے چلتا اور ناک کی سیدھ میں اندر جا رہا تھا۔ جب برآمدے میں موجود گیند کی کرسی پر بیٹھی نہ جانے کس جہاں میں گم حریم کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ ہمیشہ کی طرح ٹھاٹ باٹ شان و شوکت آن باندھ لیے اس کے مقابل کھڑا تھا، نظر چرائے سر جھکائے کچھ سوچتا ہوا، خاموش، اداس، بحیثیت با اختیار ہر طرح کے جاہ و جلال، حشم و دولت کے باوجود عجیب سی لا تعلق کی بے نیازی اس کی شخصیت میں تھی۔ کوئی ایسے دھن دولت سے کوئی سروکار نہیں تھا، اس عزت مرتبے روپے پیسے سے اسے کچھ بھی نہیں ملا تھا۔ اپنی ذات میں گم اصول پسند با انصاف سا انسان محترم زرجان عباس تھا، فلک ناز کا تیسرا بیٹا، اولاد کی محبت کے معاملے میں بڑی جنونی عورت تھی، بچوں کو اپنی سب سے قیمتی پراپرٹی سمجھنے والی۔ کیسی ہیں حریم؟ سنہری دھوپ کا تمام تر حسن زرجان عباس کی آنکھوں میں چہرے پر بکھر گیا تھا۔ حریم چونکی، ٹھٹکی اور پھر گرم شال کو لپیٹ کر کچھ سمٹ کر بیٹھ گئی۔ ٹھیک ہوں آپ؟ وہ بات مکمل نہیں کر سکی تھی، جھجک نے اس کے لبوں سے الفاظ چھین لیے تھے۔ آج تک اتنے بے شمار سالوں میں صرف چند پل کے لیے بھی کبھی ان دونوں نے ایک دوسرے کو مخاطب نہیں کیا تھا، بس خاموشی بولتی تھی، باتیں کرتی تھی، کچھ کہتی تھی، کچھ سنتی تھی۔ میں بھی خیریت سے ہوں، ماہر ٹھیک ہے؟ جی۔ بابا اپنے کمرے میں ہوں گے؟ جی۔ چلتا ہوں، ایک نظر دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ دھیما بھوجل اداس لہجہ، سارے کام چھوڑ کر؟ خاموش لبوں نے حیرانی سے پوچھا۔ پگلی کام تمہیں سوچنے سے، تم سے وابستہ رشتوں سے زیادہ اہم تو نہیں؟ پھر بھی خاموشی خفا ہوئی۔ کیوں چھوڑ کر آئے ہو سارے کام؟ ضروری فون، فائلیں، میٹنگز، بیرون ملک کے دورے؟ صرف تمہارے لیے۔ مگر کیوں؟ خاموشی کو غصہ آ گیا۔ مجھ سے کیوں پوچھتی ہو؟ کیا تم نہیں جانتی؟ نہیں۔ خاموشی کو اور بھی غصہ آیا۔ تم جاننے کی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتی، مجھے کیا ضرورت ہے؟ خاموشی تنک اٹھی۔ کیا چاہتے ہو تم؟ تمہیں خوش و خرم دیکھنا، شاداں و فرحاں پر مسرت دیکھنا۔ میں بہت خوش ہوں، میرے لیے مقام مسرت ہے۔ تم خوش رہو، سکھی رہو، صرف یہی دعا ہے میری۔ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، دعا بھی نہیں۔ تمہاری مرضی، میں تو مجبور ہوں، میرا دل اس معاملے میں بے بس ہے۔ کیوں آ جاتے ہو میرے راستوں میں؟ کب؟ کہاں؟ وہ تڑپ اٹھا۔ جھوٹے؟ اب مکرتے ہو؟ وہ ناراض ہوئی۔ میں تو ایک طرف کھڑا ہوں، ایک کونے میں، خاموش، الگ، پھر بھی گلا۔ جاؤ یہاں سے۔ جا نہیں سکتا، جس جگہ قیام کر لیے ٹھہر گیا ہوں، بسیرا کر لیے۔ کسی اور نگری، کسی اور بستی میں کس طرح جا سکتا ہوں؟ اب کس کا دل کھٹکھٹاؤں؟ اب کیا ہے؟ رخ موڑے کیا سوچتی ہو؟ تمہاری شبیہ، تمہاری صورت کے علاوہ کسے سوچنا ہے؟ یہ باتیں میرے لیے اہمیت نہیں رکھتی۔ تمہارے لیے تو پورا زرجان کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ وہ افسردگی سے بولا۔ اے حریم، ایک بات پوچھوں؟ پوچھو۔ زہر کا تریاک ہوتا ہے؟ مجھے کیا خبر، وہ انجان بنی۔ چلو نہ بتاؤ۔ بھیا، زرجان بھیا، آپ کب آئے؟ آنے کی پرمسرت چیخ نے ان دونوں کو اپنی اپنی سوچوں کے بھنور میں سے کھینچ نکالا۔ ابھی کچھ دیر پہلے۔ وہ دھیمے سے مسکرایا، افسردہ، پھیکی سی بے جان مسکراہٹ۔ سنہری دھوپ کی تپش نے زردان کی گوری رنگت کو دہکا دیا تھا۔ تم ٹھیک ہو گڑیا؟ فرسٹ کلاس ہوں بھیا، ہانے خوشی سے چور آواز میں بولی۔ میرا دل کہہ رہا تھا آج آپ ضرور آئیں گے، تمہاری دل کی خوشی کا احساس لے آتا ہے یہاں، ورنہ یہاں رکھا ہی کیا ہے زرجان عباس کے لیے۔ خاموشی لپکتے ہوئے پھر سے آن موجود ہوئی۔ شکریہ بھیا، ہانی چہکی۔ یہ لیجیے چائے اور گاجر کے حلوے سے لطف اندوز ہوں، پھر کبھی صحیح۔ وہ جانے کے لیے مڑنے لگا۔ بھیا، ہانی نے خفگی سے ویل چیئر کا رخ موڑا۔ ایسے تو نہیں جانے دوں گی، ضد نہیں کرو گڑیا، وہ نرمی سے اس کا سر تھپ تھپا کر بولا۔ پھر آؤں گا۔ نہیں، چائے تو آپ کو پینا پڑے گی۔ ہانی ضدی لہجے میں گویا ہوئی۔ وہ خاموشی سے بیٹھا رہا۔ سنہری دھوپ نے چھپکے سے نگاہ چرا لی تھی۔ بادلوں کے پردے نے سورج کو اوٹ میں کر لیا تھا۔
زرجان عباس نے دیکھا بدلیاں تیزی سے ادھر ادھر تیرنے لگی تھی. کرنیں ناراض ہو کے اپنے پروں کو سمیٹ چکی تھی. حریم جمال اٹھ کر تیز قدموں سے چلتی ہوئی اندرونی حصے کی طرف بھاگ رہی تھی. زرجان چپ چاپ شرمندہ اور خجالت لیے ہانی کو دیکھ کر نظر چرا گیا تھا. بولتی خاموشی تو مسکرانا ہنسنے لگی تھی. حریم کا دل تو کسی اور کا حسیر ہے. زرجان عباس کیوں زندگی جیسی قیمتی متاع لٹا رہی ہو؟ زرجان مما کی جان کہاں ہو؟ فلک ناز ساڑی کا پلو سنبھالے ایک ہاتھ سے کھٹا کھٹ لائٹس آن کرتی مسلسل بولتے ہوئے بیڈ روم میں داخل ہوئی. جی مما. وہ ماں کی پہلی آواز پر اٹھ کر بیٹھ گیا. بے وقت کا سونا؟ فلک ناز حیران ہوئی. طبیعت تو ٹھیک ہے زرجان؟ اس کی پیشانی پہ بکھرے بال نرمی سے سمیٹ کر پوچھنے لگی. سر میں درد تھا. وہ بھاری آواز میں بولا. مجھے پتہ چلا کہ تم میٹنگ ادھوری چھوڑ کر آ گئے ہو. میں بھی فائلیں بھاڑ میں جھونک کر آ گئی ہوں. پریشانی سے برا حال تھا. فلک ناز محبت سے گویا ہوئی. ماما آئی ایم ناٹ فیلنگ ویل. اس کے لہجے میں بے پناہ تھکن تھی. واٹ ہیپن؟ وہ سچ مچ گھبرا گئی. کسی ڈاکٹر سے کنسلٹ کیا ہے؟ ماما یوں لگتا ہے مجھے کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں، کسی دوا کی ضرورت نہیں. اس کا سر فلک ناز کی گود میں تھا. یہ کیا بات ہوئی؟ انہوں نے خفگی سے کہا. تم بہت کیئرلیس ہوتے جا رہے ہو زرجان. ماما میں فزیکلی فٹ ہوں. وہ آنکھیں ہولے ہولے دباتا بہت آہستگی سے بولا تھا. وہ اسی طرح بولتا تھا اور بہت نرم اور بہت ہی دھیما. میری روح زخمی ہے ماما، میرا دل زخمی ہے. اسے کسی بھی میڈیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں. پلیز زرجان. انہوں نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا. نکل آؤ اس غم کے فیس سے. ماما میں ایک بہت بڑے ٹرائل سے گزر ہوں. یہ امتحان کیوں اتنے طویل ہوتے ہیں کہ آزمائش کا کوئی خاتمہ نہیں؟ اس کے دل سے درد کی ٹیسیں ابھرنے لگی. کبھی کبھی میں سوچتی ہوں. فلک ناز نے کہنا شروع کیا. پتہ ہے میں کیا سوچتی ہوں؟ وہ جھک کے زرجان کی سیاہ چمکیلی آنکھوں میں جھانکنے لگی. کیا؟ ایک جادوگر ہو جو جادو کے زور پہ تمہیں سرتاپا بدل دے. کیا ایسا ممکن ہے؟ پہلے جیسا ہنستا مسکراتا زرجان میرے سامنے ہو. میں جو ہوں جیسا ہوں اسی طرح رہوں گا. میرے دل کی کیفیت بدلنے کا کسی کے پاس حق نہیں. مما مجھے ڈبل فیس لوگوں سے نفرت ہے. میں مصنوعی مسکراہٹ سے جا کے کسی کو دھوکے میں مبتلا نہیں کر سکتا. یہ میرے اختیار سے باہر ہے. اس کی آواز میں ذرا بھر لڑکھڑاہٹ نہیں تھی. تم اپنے زندگی کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے زرجان. وہ لڑکی. انہوں نے ایک موٹی سی گالی حریم کو دل ہی دل میں دی. وہ لڑکی اپنا گھر بسا چکی ہے، مطمئن ہے، خوش ہے. تو پھر؟ وہ لب بھینچے خاموش ہوگی. تو میں کب گھر بسانے سے انکار کر رہا ہوں؟ ریلی زرجان تم شادی کے لیے تیار ہو؟ فلک ناز خوشی سے چیخ اٹھی. ہاں شاید صرف شرط اتنی ہے کہ کوئی اس جیسی ڈھونڈ لے. وہ بے شک نہ مگر اس جیسی تو ہو. وہ کسی حسین تصور میں لمحہ بھر کے لیے کھو گیا. زرجان ان کی ساری خوشیاں ملیمہ میٹ ہو کر رہ گئی. پھر گہری سانس کھینچتے ہوئے بولی. بنیامین پارٹی ارینج کر ہے. یاور کے اعزاز میں تم چلو گے؟ انہوں نے اپنے کزن کا نام لیا. سوری مما. وہ بیزاری سے بولا. تمہارے لیے کیا لاؤں؟ دفتر خیال آنے پہ وہ نرمی سے پوچھنے لگی کہ اس نے کچھ بھی نہیں کھایا ہوگا. واٹ ایور. کافی، شیک، جوس کیا منگاؤں؟ ان میں سے کچھ بھی نہیں. اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا. پھر کیا؟ سویٹ میں کچھ منگوا لیں. فرائی ایپلز چلیں گے. وہ تکیے پہ سر رکھے لیٹ گیا. اوکے اونلی 10 منٹ ویٹ کرو. میں شیف سے کہتی ہوں بلکہ خود بنا کے لاتی ہوں. بہت دن ہوئے تمہارے لیے اپنے ہاتھ سے ایک بھی ڈش نہیں بنائی. تھینکس مما. وہ ماں کی محبت محسوس کرتا ایک بار پھر نیند کی دیوی کو بلانا چاہ رہا تھا جو یادوں کو سمیٹ کر لوری دھیکے سے گہری نیند سلا جاتی. ابھی نہیں میری جان، میری گڑیا، کچھ اور انتظار کرو، صرف 3 سال اور. فلک ناز اپنے شاندار آفس میں بیٹھی تھی. وسیع و عریض گلاس ٹیبل پر لیپ ٹاپ، فائلیں، 2-3 ٹیلی فون سیٹ، ان کا موبائل فون، سپر لگژری گاڑی کی چابیاں اور چائے کا مگ رکھا تھا. ٹھنڈی اور بے مزہ چائے کا مگ. کچھ دیر قبل انہیں چائے کی بہت طلب محسوس ہو رہی تھی مگر اس وقت انہیں مگ کو لبوں سے لگانا بھی یاد نہیں رہا تھا. وہ سیل فون پر مصروف تھی. وہ لفظوں سے کھیل رہی تھی. انہیں لفظوں سے کھیلنا خوب آتا تھا. بزنس کی فیلڈ میں وہ ایک اس گر کو بھی اچھی طرح سے سیکھ گئی تھیں. بے شمار سال ہو گئے تھے انہیں اپنے باپ اور شوہر کے بزنس کو سنبھالتے ہوئے، سپروائز کرتے ہوئے، 2 کو 4 بناتے ہوئے، اثاثے جمع کرتے ہوئے، جائیدادیں بناتے ہوئے.
جمع تفریق کرتے ماہو سال بس اسی گردش میں گزر گئے تھے۔ عمر رواں کا جوشیلا دریا پرسکون ہو رہا تھا۔ صبح خرام لہریں وقت کے بہت آگے چلے جانے سے آگاہ کرتی رہتی تھی۔ جذباتیت، جوش اور غصے کی جگہ تحمل، بردباری اور تدبر نے بآسانی لے لی تھی۔ زندگی کے بہتے دریا میں اب روانی آ گئی تھی۔ فلک ناز کے باپ کے بزنس کو تینوں بیٹے اچھی طرح سنبھال چکے تھے۔ زمان، ذیشان اور زرجان نے بہت اچھی طرح اپنی ذمہ داریاں سنبھال لی تھی۔ وہ اپنے شوہر کی پراپرٹی اور بزنس کو سپروائز کرتی تھی۔ یہ کمپنی، 2 فیکٹریاں اور ان کی اکلوتی بیٹی شوگر مل ان کی اکلوتی بیٹی کے نام منتقل ہو چکی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کے واپس آنے تک یہاں کا انتظام سنبھالے ہوئے تھی۔ ان کی بیٹی بزنس ایڈمنسٹریشن میں کئی اعزازی ڈگریاں لے چکی تھی۔ اب ان ہی کے مجبور کرنے پہ لندن کی برانچ کی ایڈمنسٹریٹر تھی۔ اب اسے مزید اسٹیبلش ہونے میں 2-3 سال لگ جائیں گے، تھوڑا سا اور انتظار کر لو۔ اب وہ الوداعی کلمات کہنے کے بعد فون بند کر چکی تھی۔ ان کے چہرے پر تفکرات کا جال بنا تھا۔ دل کی عجیب کیفیت تھی، بھرا بھرا سا، بے حد بیزار۔ نہ جانے کیوں کچھ پل کے لیے انہیں ہر شے سے اپنا دل اچاٹ ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ اسٹیٹس، جائیداد، کسی چیز میں چام محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی آواز، اس کا لہجہ، اس کے آنسو، ہنسی سب سماعتوں میں اتر رہے تھے۔ بہت کامیاب، ویل مینرڈ، ویل ایجوکیٹڈ، بہت اسٹرانگ، بے حد مضبوط، بالکل فولاد کی طرح محترمہ فلک ناز خود کو بھربھری ریت کی ایک ڈھیری محسوس کر رہی تھی۔ یہ سب مجھے اپنے باپ کی وراثت میں ملا ہے، بھوکوں ننگوں پر نہیں لوٹاؤں گی۔ اب جب جی چاہا جوائنٹ اکاؤنٹ سے رقم نکلوا لی۔ وہ فون کان سے لگائے گرج برس رہی تھی۔ مگر بیگم صاحبہ، سائن تو چیک پر آپ نے کیے تھے۔ مجھے کیا خبر تھی کہ وہ کمینہ بٹا جناح ہسپتال میں ایڈمٹ ہے اور میرے احمق بیٹے کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا جا رہا ہے۔ وہ دانت پیس کے پھنکاری۔ عموماً وہ زرجان کے معاملے میں دخل نہیں دیتی تھی، تاہم کچھ دنوں سے وہ نوٹ کر رہی تھی کہ زرجان کی روٹین پھر سے ڈسٹرب ہے۔ شاید انہوں نے دھیان اب دیا۔ روٹین تو اس کی بہت پہلے سے ڈسٹرب تھی، مگر ان کے خیال میں حریم کی شادی کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا۔ مگر یہ ان کے خیالات اس وقت ان کا منہ چڑھانے لگے جب انہیں خبر ہوئی کہ تمام دن زرجان اس بڈھے کے ساتھ ہسپتال میں برباد کر کے آئے۔ فون پٹک کے وہ سیڑھیاں اترتی سیدھی زرجان کے کمرے میں چلی آئی۔ وہ آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ ماں کو دیکھ کر نرمی سے مسکرایا۔ مما، آپ کچھ کہنا ہے؟ کچھ نہیں، بہت کچھ کہنا ہے، مگر کیا کروں، بیٹے ہو، اولاد ہو، میری بے بس ہو جاتی ہوں۔ انہوں نے بھرائی آواز میں کہا۔ جانتی ہو کب کب میں نے خود کو بے بس محسوس کیا ہے؟ مما، ٹائی کے نوٹ لگاتے زرجان کے ہاتھ لمحے بھر کو رکے۔ اس بات کو بھول جائیں، تم حریم کو بھول جاؤ۔ ایسا ممکن نہیں، تو میں کیسے اپنی انسلٹ بھول جاؤں جو صرف تمہاری وجہ سے ہوئی؟ میری خاطر یہ زہر پی لیں۔ اتنی پرانی بات تو نہیں، میں کیسے بھولوں جب جب تمہیں حریم یاد آئے گی، ٹھیک اسی وقت، اسی گھڑی، اسی لمحے مجھے اپنی تمام تر بے عزتی یاد آئے گی۔ فلم چل جائے گی میری آنکھوں کے سامنے۔ فلک ناز تڑک کر بولی۔ دفتن ان کا لہجہ بدل گیا۔ کیوں نہ ایک ڈیل طے کر لیں؟ کیسی ڈیل؟ زرجان چونکا۔ تم حریم کو بھول جاؤ، یوں سمجھو اس نام کی کسی لڑکی کو جانتے تک نہیں۔ میں بھی سب بھلا دوں گی، اپنی اہانت کو، اس ذلت کو، رد کیے جانے کے احساس کو۔ ماما، آپ چاہتی ہیں زرجان خود کو بھول جائے؟ آپ چاہتی ہیں زرجان کا دل رک رک کر چلے یا پھر یکدم رک جائے، اس میں زندگی باقی نہ رہے، سانسوں کی یہ ڈور ٹوٹ جائے، زرجان مر جائے، مٹی ہو جائے؟ زرجان، اللہ تم کو میری بھی عمر لگائے، کیوں جان نکالنا چاہتے ہو؟ وہ اپنے اولاد کے معاملوں میں اسی طرح حساس تھی، اور زرجان سے تو انہیں بڑے دونوں بیٹوں سے زیادہ محبت تھی۔ مجھ سے ہر موضوع پر بات کیا کریں سوائے سے ایک ٹاپک کے۔ میں آپ کی ہر بات سنوں گا، سنتا رہوں گا جب آپ کہیں گی، مگر مما مجھے یوں مجبور نہ کریں، یادوں کا چراغا نہ چھینیں مجھ سے، میں سسک سسک کر مار جاؤں گا۔ یادیں میرے لیے روشنی ہے، اجالا ہے۔ اتنی محبت تھی تمہیں اس عام سی لڑکی سے؟ وہ کھوئی کے انداز میں پوچھنے لگی۔ وہ عام نہیں تھی مما، وہ بے حد خاص ہے، بے حد منفرد۔ اگر اس جیسی کوئی اور ایک بھی ہوتی تو زرجان جیسا قناعت پسند اسی پہ راضی ہو جاتا، مگر یہ دل نہ جانے کیوں صرف اسی کا اسیر ہے۔ اور اگر میں اس کے پیر پکڑ کر ہاتھ باندھے کھڑی ہو جاتی تو شاید۔ مما، زرجان پوری جان سے کانپ گیا۔ ایسا سوچا بھی کیوں آپ نے؟ سرخ آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگا۔ آپ میری ماں ہیں، میرے لیے سب سے بلند اعلیٰ عرفہ، میں آپ کو جھکا سکتا ہوں؟
کبھی نہیں، ہرگز نہیں۔